10वां برج ہے ہمارا برج جدی کیپریکون. کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا کہ اس ویک میں بہت ساری چیزیں آپ کی جو ہے کمپلیشن کی جانب جا سکتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی مقدمہ چل رہا ہو تو اس کے حوالے سے کوئی نیوز، کوئی ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی کام اٹک رہا تھا اور وہ نہیں ہو رہا تھا تو وہ اچانک ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی آپ کو ایسی رسپانسبلٹی بھی نبھانی پڑ سکتی ہے جس میں جو کہ آپ سے متعلق نہ ہو مگر آپ کو ایڈیشنلی یا اضافی طور پر تقویض کی جائے اور پھر آپ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. کچھ میں یہ کہوں گا بھروسے کم کریں اور اپنی پرسنل لائف کو تو کسی کے ساتھ بھی ڈسکس نہ کیجیے. یہ وہ ٹائم نہیں ہوتا ورنہ تھوڑے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آپ کے لیے. گفتگو میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے اور کھانے پینے میں بھی آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. اگر آپ بیرون ملک کوئی سفر کا پلان کر رہے ہیں اس میں ہو سکتی ہے بہتری، اور کچھ دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا میل ملاپ کا امکان بنے گا. فائنینشلی چیزیں مچ بیٹر رہیں گی آپ کی. اور آپ نے ایک تو اننیسیسری ڈسکشن یا آرگومنٹ میں مت جائیے گا اور گفتگو کرتے ہوئے بہت احتیاط کا مظاہرہ کیجیے گا. جو بھی آپ ہو سکتا ہے اپنے گھر کے حوالے سے کچھ نئے آپ قدم اٹھائیں. ہو سکتا ہے فرنیچر چینج کریں، پردے چینج کریں یا گھر کی مشینری میں کوئی تبدیلی کے امکان بن سکتے ہیں. ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے اپنے اللہ نہ کرے ماؤتھ انفیکشن ہو جائے یا غلط کھانا کھانے کی وجہ سے اسٹمک اپسیٹ ہو جائے، یہ کیفیات بن سکتی ہیں. اور دوسرا اس کے علاوہ اگر آپ کسی دائمی مرض کا شکار ہے، مثلا بلڈ پریشر، ڈائبٹیز یا اللہ نہ کرے کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس کی بڑی احتیاط کیجیے گا. اس دور میں آ کے چیزیں تھوڑا سا فلکچویٹ کرنے لگتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچانک کوئی خواب آئے اور پروڈکشن آتا ہے کیپریکون برج جدی. کیپریکونینز والوں کو دیکھا جائے تو کیپریکونینز والوں کا یہ پورا ویک وسعت نظری کا حامل ہے، دور اندیشی کا حامل ہے. اپنے رشتوں میں یہ محبت تلاش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے دوستوں میں یہ عزت تلاش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنی سوشلی طور کے بڑے سرکل میں یہ مخلص لوگ تلاش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو بیسیکلی اپنے رشتوں کو سنبھالنے کی طرف جائیں گے. یہ کوشش کریں گے کہ اپنے رشتوں کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کرتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ اپنی زندگی میں تھوڑا سا جو ذہنی تفکرات ہیں اور جو فضولیات قسم کے لوگ ہیں ان کو ڈی کلٹر کرنا شروع کر دیں. تو یہ اپنی زندگی میں تھوڑی سی صفائی کرنا شروع کریں گے، ذہنی طور پہ بھی، رشتوں کے لحاظ سے بھی اور اپنے ایون کے ایموشنز کے لحاظ سے بھی. تو بیسیکلی یہ پورا ہفتہ جو ہے ان کی زندگی میں چیزوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آنے کا ویک ہے، کیونکہ یہ وسعت نظری کے حامل نظر آتے ہیں، وسعت قلبی کے حامل نظر آتے ہیں. ان کی سوچ میں دور اندیشی نظر آتی ہے. تو یہ شارٹ ٹرم چیزوں کو چھوڑ کے اپنی زندگی میں طویل المدتی چیزوں کی طرف جائیں گے، ایسے رشتوں کی طرف، ایسے لوگوں کی طرف، ایسے کاموں کی طرف، ایسی سوچوں کی طرف، ایسے ایموشنز کی طرف، ایسی فیلنگز کی طرف جو کہ ان کو لانگ ٹرم میں فائدہ دلا سکے، بجائے کہ یہ 2-3 دن خوش رہیں اور اس کے بعد چیزیں پھر پریشان کن ہوں. تو یہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہنے کی کوشش کریں گے اور ایسے لوگوں کو ہی زیادہ پریفر کریں گے جو کہ ان کی زندگی میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہ سکیں. تو یہ چیز ان کی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ اور خوشگوار ہوگی. اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی کام کی جگہ کے اوپر ان کی عزت ہے، حصول ملازمت نظر آتی ہے کوشش کرنے سے. محبت سے جڑے ہوئے معاملات میں کہیں نہ کہیں پہ ان کی زندگی میں جو پریشانی چل رہی تھی، جو مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی، اس پریشانی کا سلوشن بھی شامل ہے. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں فائنینشلی طور کے پر جو گروتھ آئے گی وہ ٹریول سے آ سکتی ہے، یا یہ اپنے سبلنگس کے ساتھ، اپنے ریلیٹیو کے ساتھ اگر چیزوں کو شیئر کریں، ڈسکس کریں یا ان کے نصیب کو ساتھ میں شامل کر لیں، تب بھی ان کو فائنینشلی طور کے وہ بینیفٹس ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. سیکنڈلی طور کے پر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو جو ان کو تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے. احتیاط ان کی زندگی میں نظر آتی ہے بیرون ملک انویسٹمنٹس میں، آن لائن انویسٹمنٹس میں، کرپٹو ٹریڈنگ، اسٹاک، فاریکس، کسی کو ویزے کے لیے پیسے دے دینا، ان چیزوں سے رکنے کے لیے. پھر اس کے بعد ان کو جو احتیاط نظر آتی ہے ہر شخص کے اوپر بلائنڈلی ٹرسٹ کر لینا.
کیونکہ یہ شروع میں ویسے ہی تھوڑا سا مینٹلی طور پہ پریپیئر ہیں اس چیز کو لے کے کہ انہوں نے لوگوں کو تھوڑا سا آہستہ آہستہ چھانٹی کرنا شروع کرنا ہے. تو صرف ان کو ایک